السلام علیکم ناظرین، آج وائس میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، برصغیر کے مسلمانوں نے انگریز کی سازشوں اور کانگریس کی چال بازیوں کے باوجود اپنی بے مثال جدوجہد اور لازوال قربانیوں کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کے قیام کو ممکن کر دکھایا۔ ایک الگ مملکت کا خواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے دیکھا تھا، لیکن اس کی تعبیر پانا بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کی قسمت میں لکھا تھا، جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک منظم قوم میں بدلا اور اپنے اخلاص، بلند کردار، جرات و استقامت، اصول پسندی اور دو قومی نظریے پر یقین کے نتیجے میں پاکستان بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ آج آزادی وطن کے 75 سال مکمل ہونے پر جشن منانے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں کہ برصغیر کے مسلمان قائدین نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیوں کیا تھا۔ مطالعے کے مطابق مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کی مندرجہ ذیل بنیادی وجوہات تھیں۔ صدیوں ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کی حکومت رہی، جہاں ہندو ایک طویل عرصہ تک مسلمان بادشاہوں کی رعایا رہے تھے۔ انہوں نے بعد ازاں انگریزوں کی قربت حاصل کر لی۔ انگریزوں نے بھی حکومت چونکہ مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے زیادہ رد عمل کی توقع بھی ان کی طرف سے ہی تھی۔ انگریزوں اور ہندوؤں کی قربت اس پس منظر میں قابل فہم ہے۔ مسلمانوں کو حکومت سے ہی محروم نہیں کیا گیا، بلکہ مجموعی طور پر وسائل زندگی کے اعتبار سے بھی بہت کمزور کر دیا گیا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف کئی بڑے معرکے مسلمانوں ہی نے لڑے تھے۔ خاص طور پر 1957 کی جنگ آزادی تو مسلمانوں نے ہی برپا کی تھی۔ مغرب سے آنے والا جمہوریت کا تصور کانگریس کو خوب بھاتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ برطانوی تصور جمہوریت کی مدد سے وہ برصغیر پر اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں اور تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو ہندوستان میں اپنے زیر اقتدار رکھ سکتے ہیں۔ مسلمان بھی برصغیر میں کوئی معمولی اقلیت نہ تھے۔ اپنے ماضی کی تاریخ کے زیر اثر وہ اقلیت کا کردار قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ہندوستان میں اس وقت تقریباً 40% مسلمان آباد تھے۔ بعض صوبوں میں انہیں اکثریت بھی حاصل تھی۔ مسلمان محسوس کرتے تھے کہ انہیں معاشی اور سماجی طور پر جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بھی احساس تھا، جو ہندوستان کے طول و عرض میں پیش آنے والے واقعات کی روشنی میں درست بھی تھا، کہ ہندو اپنے اجتماعی اکثریت اور مذہبی تصورات کی بنیاد پر مسلمانوں سے تعصب برتتے ہیں اور انہیں بہت سے مقامات پر اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ممتاز رہنماؤں، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل تھے، نے پہلے مرحلے پر ہندوستان کے اتحاد اور مسلم ہندو یگانگت پر زور دیا اور ہندوستان کی وحدت کی بقا کے لیے آواز اٹھائی، لیکن مسلسل تجربات کے بعد وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ کانگریس کی قیادت مسلمانوں کو ان کے بنیادی حقوق دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جہاں مسلم اکثریت میں تھے، متحدہ ہندوستان کے آخری انتخابات کے بعد حکومت کی تشکیل میں کانگریس نے وہاں بھی مسلمانوں کو اقتدار سے محروم رکھنے کے لیے 100 طرح کے جتن کیے۔ ناظرین گرامی، یہی وہ اہم اور بنیادی وجوہات تھیں جس کے بعد مسلمان رہنماؤں نے آخرکار الگ مسلم ریاست کی تجویز پیش کی۔ یہ تجویز ایک آزاد خود مختار ریاست کا تصور اختیار کرتے کرتے مختلف مراحل سے گزرتی رہی۔ اس سے پہلے اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کی داخلی خود مختاری کی بھی تجویز بھی زیر غور رہی، تاہم جب 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو برصغیر کے ہر مسلمان نے اسے اپنے دل کی آواز سمجھا۔ یوں تو تحریک آزادی کا ہر دن اور ہر لحظہ ہی ہماری تاریخی جدوجہد کا یادگار پا ہے، لیکن 23 مارچ 1940، 3 جون 1947 اور 14 اگست 1947 ایسے ایام ہیں جو ہماری قومی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے اور ان کا پس منظر قوم کے بچے بچے کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہی وہ لمحات تھے جب برصغیر کی تاریخ ایک اہم ترین موڑ پر پہنچی اور تحریک پاکستان کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوئی اور فضا میں سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی تھی۔ اس دن سے 3 جون 1947 اور 14 اگست 1947 تک کا عرصہ قیام پاکستان کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ 3 جون 1947 وہ تاریخ ساز دن ہے جب برصغیر کے مسلمانوں کی جدوجہد رنگ لائی اور برطانیہ کے تعینات کردہ آخری وائسرائے ہند ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کیا۔ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے آل انڈیا ریڈیو پر تقسیم ہند کے باقاعدہ اعلان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے ریڈیو پر تقریر کی اور آخر میں بے پناہ جذبے اور ولولے سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، جو مسلمان برصغیر کے دل کی آواز بن گیا اور فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی چلی گئی۔ برطانیہ کے شاہی خاندان کا فرد ماؤنٹ بیٹن جنگ عظیم دوم میں جنوبی مشرقی ایشیا میں برطانوی افواج کا سپریم رہ چکا تھا۔ اس کا شمار دنیا کے بہترین جرنیلوں میں ہوتا تھا۔ اسے برطانیہ کی طرف سے آخری وائسرائے ہند کی حیثیت سے 22 مارچ 1947 کو ہندوستان میں تعینات کیا گیا۔
اس نے آتے ہی ہندوستان کی سیاسی قیادت سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ کانگریس کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ اس نے پہلے صرف کانگریس کی قیادت سے ملاقاتیں کی، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اس نے تقریباً 2 ہفتے بعد ملاقات کی۔ دراصل ماؤنٹ بیٹن کا منصوبہ تحریک پاکستان کو خراب کرنا تھا۔ اسے اپنی کامیابی کا مکمل یقین تھا، لیکن محمد علی جناح سے ملاقات کے بعد اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد علی جناح جیسے قائد کے ہوتے ہوئے کوئی بھی پاکستان کو مارزی وجود میں آنے سے نہیں روک سکتا۔ کئی برس بعد اس نے اس بات کا اقرار بھی کیا تھا کہ متحدہ ہندوستان کے مستقبل کے حوالے سے پر امید تھا، لیکن قائد اعظم سے ملاقات کے بعد اس کا یقین متزلزل ہو گیا۔ ماؤنٹ بیٹن کی آمد سے بیشتر کانگریس نے بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے حق میں قرارداد پاس کر لی تھی۔ یہ وہ موقع تھا جب کانگریس کے لیڈر تحریک پاکستان کے خلاف بڑھ چڑھ کر بیانات دے رہے تھے۔ برصغیر کے ہندوؤں میں ایک شور و غوغا مچا ہوا تھا اور وہ قیام پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ جواہر لال اور دوسرے کانگریسی لیڈر تواتر کے ساتھ اخنڈ بھارت کا راگ الاپ کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ کانگریس کی پنجاب اور بنگال کی تقسیم والی قرارداد سے ملک کی تقسیم کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ جواہر لال کا کہنا تھا کہ تقسیم ہند کی تجویز برطانوی حکومت خود پیش کرے تو ہم اس کی حمایت کر سکتے ہیں، لیکن اپنی زبان سے ہم کبھی بھی تقسیم ملک کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ نہرو اور ماؤنٹ بیٹن میں شملہ کے مقام پر طویل ملاقاتیں ہوئیں، جن سے قائد اعظم محمد علی جناح کو بے خبر رکھا گیا۔ شملہ میں نہرو خاندان کی موجودگی سے محمد علی جناح کو یقین ہو گیا کہ ماؤنٹ بیٹن مکمل طور پر کانگریس کا ہم نوا ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، لیکن محمد علی جناح ان تمام سازشوں کے باوجود پرعزم انداز میں اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ کانگریسی لیڈر تقسیم ہند کے مخالف تھے اور ماؤنٹ بیٹن ان کی بھرپور حمایت کر رہا تھا، لیکن آخرکار مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے مطالبے کے آگے یہ سب لوگ بے بس اور لاچار ہو گئے۔ ان حالات میں ماؤنٹ بیٹن مئی 1947 میں برطانیہ گیا اور وزیر اعظم اور دوسرے برطانوی لیڈروں سے بات چیت کر کے ہندوستان واپس آ کر طویل مذاکرات کیے اور ہندوستان کے اہم لیڈروں کی ایک اہم کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس کے شرکاء میں پنڈت جواہر لال نہرو، قائد اعظم محمد علی جناح، سردار پٹیل، آچاریہ کرپلانی، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر اور سردار بلدیو سنگھ قابل ذکر ہیں۔ اسی کانفرنس میں ہندوستان کی تقسیم کا منصوبہ پیش کیا گیا، جس کا اعلان 3 جون 1947 کو کیا گیا۔ اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ برصغیر میں 2 الگ الگ مملکتیں قائم کر دی جائیں جو شروع میں 9 آبادیاتی حیثیت کی حامل ہوں گی۔ پنجاب اور بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور حد بندی کمیشن بھی مقرر کیے جائیں گے۔ سندھ اور آسام کے مستقبل کا فیصلہ ان صوبوں کی اسمبلیاں کریں گی۔ صوبہ سرحد اور آسام کے ضلع میں استصواب رائے کرایا جائے، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ وہاں کے باشندے کس ملک میں رہنا چاہتے ہیں۔ ریاست کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ہر 2 مملکتوں میں سے ایک کے ساتھ الحاق کر لیں۔ برصغیر کی مسلح افواج اور مشترکہ اثاثوں کی تقسیم کر دی جائے گی۔ اس منصوبے پر ابتدائی رد عمل دیتے ہوئے قائد اعظم کا کہنا تھا، یہ تو واضح ہے کہ یہ منصوبہ کئی اہم پہلوؤں میں ہماری توقعات پر پورا نہیں اترتا اور اس میں کچھ ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ یا محسوس نہیں کر سکتے کہ ہم ان سے مطمئن یا اتفاق کرتے ہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ انگریز حکومت کی طرف سے جو منصوبہ پیش کیا گیا ہے، ہم نے اسے سمجھوتے کے طور پر قبول کرنا ہے یا سیٹلمنٹ۔ میں خود سے یہ فیصلہ نہیں کروں گا، بلکہ آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل ہی اس پر ہمارے آئین اور روایات کے مطابق حتمی فیصلہ کر سکتی ہے، جس کا اجلاس پیر 9 جون کو طلب کیا گیا ہے۔ لیکن اب تک جو میں سمجھ سکا ہوں، دلی میں مسلم لیگ کے حلقے پر امید ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی حتمی فیصلے سے پہلے اس منصوبے کے منفی اور مثبت پہلوؤں پر غور کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے قائد اعظم کا مزید کہنا تھا کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے خیال میں وائسرے نے کئی قوتوں کا بہادری سے مقابلہ کیا اور میرا ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ انصاف اور غیر جانبداری کے جذبے سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا کام آسان بنائیں۔ غالباً قائد اعظم کی اسی سوچ کے پیش نظر مسلم لیگ کی قیادت نے بالآخر تقسیم ہند کے اس منصوبے کو قبول کر لیا، جس کا اعلان آل انڈیا ریڈیو سے نشری تقریروں کے ذریعے کیا گیا۔ یوں پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہوئی اور 14 اگست 1947 کو اس کا وجود عمل میں آیا۔